جب عبداللہ ابن حسن یعنی امام حسن کے بیٹے حضرت عبداللہ کی جب شہادت ہو گئی تو اس وقت حضرت امام قاسم جو امام حسن کے بیٹے تھے وہ اپنی ماں کے پاس گئے، کہنے لگے امی میرا بھائی شہید ہو گیا، میرے کئی چچے شہید ہو گئے، اوان و انصار شہید ہو گئے، آپ ایک کام کریں، چچا جان سے کہیں کہ وہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں۔ حضرت امام حسن کی بیوی اور امام قاسم کی امی حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آئی، کہنے لگی کہ آپ سے میری گزارش ہے کہ میرے بیٹے قاسم کو آپ میدان میں جانے دیں۔ امام نے سر جھکا کر کے خاموشی اختیار فرمائی۔ تھوڑی دیر وہ کھڑی رہیں اور چلی گئیں، اس لیے کہ ان کا خیمہ الگ تھا، خواتین کے خیمے الگ الگ تھے، امام حسین کا خیمہ الگ تھا۔ اس طرح سے ابھی بھی اس کی جو ہے وہ حیات کسی نہ کسی اعتبار سے میدان کربلا میں موجود ہے۔ امام جب خاموش ہو گئے تو وہ چلی گئی۔ امام قاسم نے پوچھا کیا ہوا امی؟ کہا وہ تو کوئی جواب ہی نہیں دیتے۔ وہ آئے، آنے کے بعد جو ہے امام قاسم نے سرکار امام حسین سے کہا چچا مجھے میدان میں جانے دیں۔ فرمایا نہیں، تم نے نہیں جانا ہے، تمہارا بھائی چھوٹا ہے، چھوٹے کا مستقبل کس نے دیکھا؟ حسن مثنیٰ چھوٹا ہے، اس کا مستقبل کس نے دیکھا؟ میرے بھائی کی نشانی ہو، اگر تم کٹ گئے تو میرے بھیا کی نسل کس سے چلے گی؟ تم نے نہیں جانا۔ حضرت امام قاسم سیدہ زینب کے پاس جا کے کہتے ہیں پھوپھی آج قاسم یتیم ہو گیا۔ حضرت زینب سے امام قاسم نے کہا پھوپھی آج آپ کا قاسم یتیم ہو گیا۔ پھوپھی نے سر پہ ہاتھ پھیرا، کہا میرے لال دل کو چھلنی نہ کر، آج ایسی بات کیوں کہتا ہے؟ کہا پھوپھی جس دن سے میرے ابا کی شہادت ہوئی تھی اس دن سے لے کے آج تک میرے چچا نے مجھے احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ قاسم یتیم ہے۔ جملے مکمل ہونے سے پہلے مراد پوری کر دیتے تھے۔ کبھی میں نے اپنے چچا سے نہ نہیں سنا تھا، پھوپھی آج میں نے اپنے چچا سے نہ سنا ہے۔ مجھے آج احساس ہوا میرا بھی باپ زندہ ہوتا تو وہ مجھے میدان میں جا کر شہید ہونے کی اجازت دے دیتا۔ ایسے میں امام قاسم بے چین ہوئے اور بے چین ہو کر کے آپ نے اپنے وجود پر جو ہے بے قراری سے ہاتھ ملنا شروع کیا تو آپ کے بازو پر ایک تعویذ بندھا ہوا تھا، اس پہ ہاتھ پڑا تو جیسے امام قاسم کو گویا کہ گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا، اور امام قاسم علیہ جدہ علیہ السلام نے فوراً وہ دن یاد کیا جو دن 28 صفر کا دن تھا، اور امام حسن مجتبیٰ جب الٹی کرتے تھے، قے کرتے تھے تو اس میں آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کے نکلتے تھے، لیکن اس وقت جب آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کے نکلتے تھے تو امام نے اپنے بیٹے حضرت قاسم سے کہا تھا قاسم کاغذ اور قلم لا، کچھ لکھ کر دینا چاہتا ہوں۔ اس مصیبت میں بھی جب ٹکڑے آنتوں کے کٹ کٹ کے نکل رہے تھے تو آپ نے کاغذ اور قلم منگا کر کچھ لکھا، کہا بیٹا جب تجھ پہ بہت بڑی مصیبت آئے اس وقت یہ میری تحریر کھول کے پڑھنا، اس کو اپنے بازو پہ باندھ لیا تھا۔ شہادت حسن کے بعد سے لے کر میدان کربلا میں پہنچنے تک چچا نے کبھی مصیبت دیکھنے ہی نہیں دی، امام حسین نے کبھی انہیں غم دیکھنے ہی نہیں دیا، اپنی اولاد سے زیادہ چاہا، اپنی اولاد سے زیادہ انہیں خوشیاں عطا کی، لیکن آج جب نہیں کہا نا تو کہا کہ آج مصیبت آ گئی، اور وہ کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا، مضمون یہ تھا میرے بیٹے میرے دل کے چین میری آنکھوں کی ٹھنڈک، مجھے یقین ہے کہ تو آج میدان کربلا میں ہے اور میرے بھائی حسین کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، میرا حکم ہے کہ میرے بھائی پر اپنی جان قربان کر دے اور شہید ہو جا۔ امام قاسم یہ تحریر لے کر اپنی پھوپھی سے کہتے پھوپھی دیکھو اب مجھے کون روک سکتا ہے؟ المختصر یہ وہ تحریر امام حسین کو دکھائی گئی، امام تحریر دیکھ کر بہت روئے، امام تحریر دیکھ کر کہا کہ اب میں اپنے بھائی کی روح کو ناراض نہیں کر سکتا، جاؤ۔ جب قاسم کو میدان میں بھیجا جا رہا تھا
ابن جریر طبری کے بیان کے مطابق، اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کر رہا ہوں، بیان کے مطابق جب ان کے سر پہ امامہ باندھا گیا، قاسم کے سر پہ امامہ باندھا گیا، ان کی امی باندھ رہی تھی امامہ، امام قاسم کے سر پہ جو امامہ باندھا جا رہا تھا اس میں بھی پیون لگے ہوئے تھے۔ پیون والا امامہ ایک ماں اپنے بیٹے کو باندھ رہی تھی، اور جو جوتے اس وقت امام قاسم نے پہنے تھے، ابن جریر لکھتے ہیں، حمید ابن مسلم کی روایت بیان کرتے ہوئے کہ وہ اس طرف لشکر میں تھا اور دیکھ رہا تھا کہ امام قاسم کے امامے پر پیون، کپڑوں پر پیون، اور الٹے پیر میں جو جوتا تھا اس کا تسمہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ لیکن ابن مسلم کہتا ہے کہ اس کا چہرہ اتنا چمک رہا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کی چمک کی وجہ سے کربلا کے ذرے جگمگانے لگے۔ اتنا خوبصورت تھا وہ جوان جسے قاسم کہتے ہیں۔ اور پھر امام علی مقام نے امام قاسم کو گھوڑے پہ سوار کر کے میدان کی طرف روانہ کیا۔ امام قاسم جب میدان میں آئے تو آنے کے بعد ان کو دیکھ کر کسی میں ہمت نہیں تھی کہ آ کر کے ان کا مقابلہ کرتے۔ آپ نے اعلان کیا، میں حسن کا بیٹا ہوں اور علی کا پوتا ہوں۔ جب گھوڑا آگے بڑھ رہا تھا تو ان کی امی نے کہا تھا، قاسم دنیا تیرے باپ کو بزدلی کا تانا نہ دے، دنیا یہ نہ کہے کہ حسن کو جنگ کرنے نہیں آتی تھی، جا کر کے اس داغ کو دھول دے کہ تو کسی بہادر باپ کا بیٹا ہے۔ امام قاسم چلے، اور چلنے کے بعد جب گئے تو سامنے کسی میں ہمت نہیں تھی۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، ابن جریر کو اٹھا کر دیکھے۔ ابن جریر طبری اس شخص کا نام ہے کہ جس کی تفسیر بھی لوگوں کے درمیان ایک سند کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ابن جریر اس ہستی کا نام ہے۔ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ کسی میں ہمت نہیں تھی مقابلہ کرنے کی، اور وہ کہہ رہے تھے میں علی کا پوتا حسن کا بیٹا ہوں، آؤ کون مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں آیا۔ تو حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی نے کہا، ابن سعد تو آ نکل کر، اگر تیرے اندر ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کر۔ 3 دن کی پیاس ہے، چوتھا دن شروع ہو چکا ہے، چوتھا دن بھی چڑھنے لگا ہے، ایسے میں آپ جو ہے مبازرت طلب فرما رہے ہیں۔ ابن سعد نے دیکھا کہ یہ تو حسن کا بیٹا علی کا پوتا ہے، اس نے ارزق نامی پہلوان کو کہا کہ تو جا، اس لیے کہ تو 10,000 روپے تنخواہ لیتا ہے یزید سے، اس لیے تو نے جانا ہے۔ اس نے کہا یہ چھوٹے بچے سے میں کیا جنگ کروں گا، یہ مجھ سے کیا جنگ کرے گا؟ اور اس کے بعد کہا کہ مجھے جانا جو ہے اس کے سامنے میری توہین ہے، اس لیے کہ میں 1000 لوگوں سے اکیلا لڑ سکتا ہوں، اس بچے کے سامنے مجھے بیچ کے میری توہین نہ کر۔ اس نے کہا وہ بچہ دکھ رہا ہے تجھے، لیکن وہ علی کا بچہ ہے، تجھے نہیں پتا ہے، وہ علی ابن ابو طالب کا پوتا ہے، تجھے نہیں پتا ہے۔ اس نے کہا دیکھ میرا ایک ہی بیٹا اس کا کام تمام کرے گا۔ اس نے ایک بیٹے کو بھیجا، امام نے بلا مبالغہ ایک تلوار میں ایک وار میں اس کے 2 ٹکڑے کیے۔ اس کے بعد اس نے دوسرے کو بھیجا، دوسرے کے بھی ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے کیے، تیسرے اور چوتھے کا انجام بھی یہی کیا۔ آخر کار وہ مست ہاتھی کی طرح جب امام کی طرف بڑھا تو حضرت امام علی مقام یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ میرے قاسم کے سامنے اب ارزق آ رہا ہے، 1000 سے جو اکیلے لڑ سکتا ہے وہ آ رہا ہے۔ امام نے سر سجدے میں رکھا، اللہ میرے لال کی لاج رکھنا۔ ابھی امام یہ دعا ہی کر رہے تھے کہ حضرت امام قاسم نے کہا چچا سجدے سے سر اٹھائیں، اللہ نے آپ کی دعا کو سن لیا ہے، میں نے ارزق کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ ارزق کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی، لیکن کیے بھی کس شان سے تھے کہ جب اس نے تلوار لہرائی اور امام قاسم پہ حملہ کیا تو انہوں نے جو ہے وہ ڈھال پہ روکا، اس سے امام قاسم کے ہاتھ پر زخم آ گیا۔ لیکن جیسے ہی زخم آیا تو حضرت امام قاسم نے فرمایا اتنا بڑا پہلوان ہے، تجھے جنگ کے اصول یاد نہیں ہے، تجھے تو زین کسنا بھی نہیں آتی ہے۔ جیسے اس نے زین کی طرف دیکھا، امام نے زوردار وار کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اللہ
اللہ اکبر، یہ منظر ابن سعد نے دیکھا، اس نے کہا اس بچے سے اکیلے لڑو گے تو یہ پورا لشکر صاف کر دے گا، پیاسے ہے تو یہ حال ہے، ایک کام کرو چاروں طرف سے اس کو گھیر لو۔ حضرت امام قاسم کو جب چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور ہر طرف سے تیر برسائے جانے لگے، تاریخی ایک روایت کے مطابق جب امام قاسم کو چاروں طرف سے گھیر کر کے تیر برسائے لگے، نیزے مارنے لگے، امام قاسم جو ہے گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے۔ ایک تاریخی روایت یہ بھی ہے کہ جس وقت امام قاسم گھوڑے سے نیچے آئے، آواز دی میرے چچا میری خبر لو۔ امام علی مقام وہاں سے نکل کر جب آپ جو ہے اپنا گھوڑا دوڑانے لگے، اتنے ٹائم میں اتنے وقت میں ان ظالموں نے حضرت امام قاسم کو شہید کر دیا، اور صرف شہید ہی نہیں کیا بلکہ شہید کر کے قاسم کے لاش پر اتنے گھوڑے دوڑائے جیسے کسی چیز کو بار بار مار کر جب مارا جاتا ہے تو وہ چیز کیسے پتلی ہوتی چلی جاتی ہے، پھیلتی چلی جاتی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حسین پاک تشریف لائے اور قاسم کا لاشا اس حالت میں دیکھا تو اٹھایا اور اٹھا کر کے کہا اللہ ان کو نامراد کرے جس نے میرے قاسم کا یہ حال کیا ہے۔ مورخ بیان کرتا ہے امام قاسم کو اتنا کچل دیا گیا تھا کہ جس وقت امام حسین قاسم کا لاشا لے کر کے جا رہے تھے تو قاسم کا سینہ امام حسین کے سینے سے لگا ہوا تھا، لیکن قاسم کے پیر زمین پر رگڑ رہے تھے، زمین سے جو ہے وہ رگڑے جا رہے تھے۔ جب بیویوں نے قاسم کا لاشا دیکھا تو قاسم کے لاشے سے چمٹ گئی اور رونے لگی۔ اللہ اکبر۔